نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں جز نمبر 30، اور اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں ہم کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم کس اسپیکٹ سے قرآن کو جو ہے وہ ریوائز کرے تھے. ہم نے کہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم نے آپ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اس پر ہمیں آپ ہی کی مدد چاہیے، اور اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں. اور وہ لوگ کیسے ہیں جن کا سیدھا راستہ ہمیں چاہیے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں انعمت علیہم کا راستہ چاہیے، اور ہم نے مغضوب اور ضالین کے راستے سے جو ہے وہ بچنا ہے. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ پورے کے پورے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسی صراط مستقیم کے انڈیکیٹرز بھی بتا رہے ہیں، اور ساتھ یہ بتا رہے ہیں یہ ہے انعمت علیہم، ان جیسے ہو جاؤ، اور یہ ہے مغضوب اور ضالین، ان کے یہ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، ان سے بچ جاؤ. اور پھر ساتھ ہم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین ہے، تو رب العالمین جہان کے اندر اپنی کیا کیا ان کی نشانیاں ہیں، کیا کیا قدرت کے جو سائنز ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتائیں گے کہ رب العالمین وہ کس طرح ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ مالک یوم الدین، اور خاص طور پہ 30واں پارہ ہے، بہت ساری مکی صورتیں ہیں، تو یہ مالک یوم الدین ہونا، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ رب العالمین ہے، اور کیسے وہ ڈے آف ججمنٹ آئے گا، اس دن کیا کیا حالات ہوں گے اور کیا کچھ ہوگا، جیسے مناظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، تو وہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر سورۃ جو ہے جز اما کے اندر سورۃ النبا سے سٹارٹنگ سے ہمیں ہر لیے ڈسکرائب کریں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم سورۃ النبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ کیا اس عظیم خبر کے بارے میں جس بارے میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں؟ ہرگز نہیں، عنقریب وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں، عنقریب وہ جان لیں گے. کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو بچھونا؟ اب یہ دیکھیں کہ مطلب بہت خوبصورت ٹرانزیشن ہے اس کی، ذرا ایک بار میں وہ سیٹ کر دوں کہ ہر بار کیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پہ جو اینڈ والی مکی صورتیں ہیں اس کے اندر دو چیزوں میں ٹرانزیشن ہوگی. ایک ٹرانزیشن ہوگی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ دیکھو کائنات میں جو میری نشانیاں ہیں اور میری قدرت کے جلوے ہیں، ذرا ان پہ غور و خوض کرو. کیا میں نے یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر میں نے یہ سارا کچھ بنایا تو جو اس بات پر اللہ کل شیء قدیر ہے، اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں عدم سے وجود میں لے آئے، وہ اس چیز پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں زیرو سے، جب تم ایک بار مر گئے ہو اور جو ہے نا وہ مٹی میں چلے گئے اور تم ہڈیاں ہو گئے ہو، تو ہم اس کے بعد بھی تمہیں دوبارہ اٹھا سکتے ہیں اور قیامت ضرور آئے گی. تو یہ جتنی اس کے اندر جو ہے وہ ٹرانزیشن ہوگی نا کہ اچھا پھر اس قیامت کے دن کیا ہوگا، پھر وہ اس پہ اعتبار لے کے آؤ. کس بیسس پہ اعتبار لے کے آؤ؟ یہ کہ تم جو کائنات کے اندر یہ ساری نشانیاں دیکھتے ہو نا، اس بیسس پہ. اتنی میں خوبصورت بات جو ہے وہ سن رہی تھی، ایک ہے آیات کونیہ اور ایک ہے آیات قرآنیہ. تو جب آپ آیات کونیہ دیکھیں اور کائنات کی نشانیاں دیکھیں تو وہ آپ کو کیا ہے کہ وہ قرآن کی نشانیاں ریمائنڈ کرانی چاہیے، کہ آپ کو یاد آ جائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا زمین کو ایسے نہیں بنایا، آسمان کو ایسے نہیں بنایا. بالکل، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو، آسمان کو، ہمیں جوڑے جوڑے، بارش، آسمان، یہ ساری چیزیں ایسے بنائی، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ قیامت بھی لے آئیں گے اور آخرت بھی واقع ہو کر رہنے والی ہے. تو وہ جو کائنات کی نشانیاں وہ بھی ہمیں کس سے کنیکٹ کر دینی چاہیے؟ وہ کائنات کی نشانیاں بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑ دیں، قرآن سے جوڑ دیں، آخرت سے جوڑ دیں. ٹھیک. اور بالکل اسی طرح وہ کہتے ہیں یہ ریسیپروکل بھی چلتا ہے، کیونکہ دونوں آیات ہیں نا، دونوں سائنز ہیں. ٹھیک. تو اب یہ ریسیپروکل میں بھی چلے گا کیا کہ جب آپ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن کی آیات بھی پڑھ رہے ہوں تو وہ آیات قرآنیہ کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کو آیات کونیہ سے جوڑ دیں، کہ جب آپ ان کو پڑھ رہے ہو تو آپ ساتھ ساتھ ریفلیکٹ کر رہے ہوں کہ واقعی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہ چیز بھی آپ نے بنائی ہے، ایسا بھی ہے، واقعی میں اس پہ جو ہے نا وہ گواہ ہوں. تو اللہ کرے، میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آنکھوں کے اندر ایسا لینس دے دے، ہمیں ایسی جو ہے نا وہ دے دے، ہماری تھاٹ پروسیسز، یہ ہم نے جو کہا تھا نا ہمارے ساؤنڈ ٹریکس ہیں وہ اتنے زبردست ہو جائیں کہ جب ہم زمین کو دیکھیں تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کے بارے میں کہا ہے نا جو آیت کے اندر، وہ ہمیں یاد آ جائے. جب ہم آسمان کو دیکھیں تو وہی بات جو اللہ نے آسمان کے بارے میں کہی ہے وہ ہمیں یاد آ جائے، اور مطلب سو آن ساری کی ساری اس میں. تو یہ انشاءاللہ کیونکہ اس پارے کے اندر خاص طور پہ بہت ساری نشانیاں، اور صرف یہی نہیں کہ ان کا ابھی کیا حال ہے، بلکہ یہ بھی بتایا جائے گا کہ اچھا قیامت کے دن جب ہوگا تو پھر کیا ہوگا اس سورج کا،
اس چاند کا، ان ستاروں کا. تو اللہ کرے کہ ان سارے سورج چاند ستارے آسمان کو دیکھ کے نہ صرف یہ کہ ہم یہ اس سے کنیکٹ کریں کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ میرا رب ہے اور وہ قیامت ضرور برپا کرے گا، بلکہ یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد آئے کہ ہر بار سورج کو دیکھنے سے، ہر بار چاند کو دیکھنے سے، کیونکہ ہر دن آتا ہی ہے نا سورج اور چاند، بس یہ کہ ہم اتنے، میں کہتی ہوں اپنی زندگیوں کے اندر اتنے گم ہیں یا اتنے ہیڈلیس قسم کے، اتنے غافل قسم کے ہو گئے ہیں کہ نہ سورج سے نہ چاند سے کوئی نشانی لیتے ہیں. تو اسی لیے یہ قرآن کی آیات بار بار آتی ہے نا کہ وہ ہمیں ریمائنڈ کرے کہ غور تو کرو سورج پہ، غور تو کرو چاند پہ، غور تو کرو دن کے آنے جانے پہ. ہر دن آتا ہے نا، مطلب کوئی ایسا دن تو نہیں ہے کہ جب دن نہ آتا ہو پھر سے اور رات پھر سے نہ ہوتی ہو یا نیند نہ آتی ہو. تو اسی میں اللہ تعالیٰ کریں ہم کھانا نہ کھاتے ہو فار دیٹ میٹر، ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی قرآن سے کنیکشن کا یہی مقصد ہے سارے کا سارا، کہ جب تک ہم قرآن سے کنیکٹڈ رہتے ہیں نا تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں نارمل روٹین بس ایسے ہی ہوتا ہے اور بورنگ لائف کی، یہ ساری چیزیں جو ہماری ہو رہی ہوتی ہیں نا، یہی ساری چیزیں ہمارے لیے سائنس بن جاتے ہیں اللہ سے کنیکٹ ہونے کے لیے اور قیامت سے اور قرآن سے اور آخرت سے کنیکٹ ہونے کے لیے. اور جب یہی ہم قرآن کو بند کرتے ہیں نا اور اس کے ساتھ اپنا کنیکشن توڑتے ہیں تو یہی چیزیں جو ہمارے لیے وہی مطلب سیم چیز ہے جو میں بھی دیکھ رہی ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو ہے نا کیا نام ہے کوئی ایک دوسرا بندہ بھی دیکھ رہا ہے جو اگین جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے. تو وہی سورج ہے، لیکن وہ سورج اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یا آخرت سے یا قرآن سے نہیں کنیکٹ کرے گا. لیکن مسلمان کا کیا ڈفرینس ہونا چاہیے، قرآن پڑھنے والے کے اندر کیا ڈفرینس ہونا چاہیے؟ یہی تو ایگزیکٹلی ڈفرینس ہونا چاہیے کہ یہ آیتیں جہاں ہم دیکھیں تو فوراً سے ہمیں یہ آیتیں جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ کنیکٹ کرنے کا ذریعہ بن جائیں. تو کب ہوگا؟ جب ہم قرآن سے ایسا کنیکٹڈ ہوں گے کہ یہ ٹو وے جو میں نے اسٹریٹ بتائی نا کہ قرآن کائنات سے کنیکٹ کرے اور کائنات قرآن سے کنیکٹ کرے، یہ ہو پائے. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور اپنی چھوٹی سی وہی بات ہے، اس دورہ قرآن میں ہم کتنی کوئی ایفرٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ چھوٹی سی ایفرٹ ضرور کرتے ہیں کہ اچھا نیکسٹ ٹائم ہم یہ دیکھیں گے تو ضرور اس طرح ریفلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو چلیں یہاں سے ہم قرآن کی نشانیاں جو کائنات کی نشانیاں اس پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اور وہ ساری پروف کیا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی. تو کیا ہم نے نہیں بنایا کیا زمین کو بچھونا؟ تو اب زمین پہ ریفلیکٹ کریں اور پہاڑوں کو میخیں، پہاڑوں پہ ریفلیکٹ کریں. ہم نے بنایا تمہیں جوڑے کس طرح دیکھیں کہ انسانوں کے اندر بھی اسپاؤسز کے جوڑے ہیں، پھر اسی طرح کس طرح پلانٹس کے اندر جوڑے ہیں، کس طرح جانوروں کے اندر جوڑے ہیں. اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو آرام کا باعث، اور ہم نے بنایا رات کو لباس یعنی پردہ، اور ہم نے بنایا دن کو وقت معاش، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان، اور ہم نے بنایا ایک بہت روشن چراغ، اور ہم نے اتارا بدلیوں سے خوب برسنے والا پانی تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے غلہ اور پودے اور گھنے باغات. بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے. اب دیکھیں ہمارے ایک پہ تو نہیں اتنی زیادہ ریفلیکشن کر سکتے تھے، لیکن اب یہ آپ کا انڈیویجول ہوم ورک ہے کہ ان ساری چیزوں کو کائنات سے جو ہے وہ کریں، کائنات میں ان پہ غور کریں. مطلب ایک مومنٹ نکالیں جس میں پلانٹس پہ آپ کا غور کا ٹائم ہو، اور جو ہے نا ایک مومنٹ جس میں کھانے کی چیزوں پہ غور کا ٹائم ہو، بارش پہ غور ہو، اس پہ غور ہو، سورج پہ، آسمان پہ، زمین پہ، نیند پہ اور جوڑوں پہ. اور پھر کنکلوژن ہماری جو اس سارے سے ہے نا، جو اگر میں کہوں وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ساؤنڈ ٹریک، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد کیا ساؤنڈ ٹریک یا کیا تھاٹ پروسیس ہمارے دماغ میں نکلنا چاہیے، وہ پلے ہونا چاہیے. ان یوم الفصل کان میقاتا. یہ ساری چیزیں اس بات پر پروف ہیں کہ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے. ہر دن کے جانے کے ساتھ ہم اس دن سے دور نہیں ہو رہے، ہم ہر گھنٹے اور ہر دن کے ساتھ اس سے قریب ہی ہو رہے ہیں. اب سوال یہ ہم نے اس کے لیے تیاری کیا ہے، کیونکہ یہ تو اب ہونے والا ہے. اب یہ دیکھیں مناظر آنے لگے ہیں اس کے بعد یوم الدین کے، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، تم چلے آؤ گے فوج در فوج، اور کھولا جائے گا آسمان کو تو وہ ہو جائے گا دروازے. یہی آسمان جسے دیکھ رہے ہیں نا اللہ نے بلند کیا ہوا ہے، یہی دروازے ہو جائے گا. اور یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں نا میخوں کی طرح، اس دن کیا ہوگا؟ انہیں چلائے جائیں گے پہاڑ تو ہو جائیں گے سراب کی طرح. یقین ہی آئے گا ہے یہ وہی پہاڑ ہیں جو اتنے مطلب مضبوطی سے وہ تھے، اور جو ہے نا ہم دیکھتے تھے ان پہ ہائکنگ کرتے تھے اور چڑھتے تھے. یہ پہاڑ ایسے ہو گئے، یہ کیسے جو ہے نا ہواؤں میں اڑ رہے ہیں ایسے سراب کی طرح. بے شک جہنم ہے کھاد کی جگہ جو سرکشوں کے لیے ٹھکانا ہے، ٹھہرنے والے ہیں اس میں مدتوں، نہیں مزہ چکھیں گے اس میں ٹھنڈک کا نہ کسی مشروب کا سوائے کھولتے ہوئے پانی اور بہتی پیپ کے. بدلہ ہے یہ پورا. بے شک وہ اچھا وہ کیا کرتے تھے جو ہم نے کہا مغضوب اور ضالین کی جو کریکٹرسٹکس ہے، جہاں اللہ تعالیٰ جہنم کی ڈسکرپشن دیں گے وہاں اس کو اس سے بھی کنیکٹ کر دیں گے کہ اچھا وہ کیا کیا کرتے تھے کہ جن کاموں سے ہم نے جو ہے وہ بچنا ہے. کیا بے شک وہ نہیں امید رکھتے تھے کسی حساب کی، ڈے آف ججمنٹ کو یاد نہیں رکھتے تھے، اس کی امید نہیں رکھتے تھے، اس کے لیے تیاری نہیں کرتے تھے.
اور قرآن کی آیات کے ساتھ اور اللہ کی نشانیوں کے ساتھ کیا حال تھا؟ انہوں نے جھٹلا دیا تھا ہماری آیات کو، بالکل جھٹلا دینا، قرآن سے کٹ آف، اس سے عبرت نہیں لیتے تھے، اور ہر چیز کو ہم نے گھیر رکھا ہے اسے لکھ کر، تو چکھو پس ہرگز نہیں ہم زیادہ کریں گے تمہیں مگر عذاب میں، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ دیکھیں پرہیزگار جو ایون ورڈ اردو میں ہے وہ بھی ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ پرہیز، ٹھیک ہے، پریکاشن، ٹائم سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ قیامت جو ہے وہ واقع ہو، اس سے پہلے سے اپنے اعمال کے اندر، اپنی زبان کے اندر، اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں، کانوں سے جو سن رہے ہیں، جو دماغ میں سوچیں چل رہی ہیں اور جو کام کر رہے ہیں، اس میں پریکاشن، کہ ایسے کام کر لیں، پریکاشن، ٹھیک ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ میں ایسے کام کر لوں جو اللہ کو پسند آ جائے، اور ایسے کاموں سے رک جاؤں جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں۔ اور کیا ہے ان کے لیے؟ باغات اور انگور ہیں، اور دوشیزائیں ہیں ہم عمر، اور جام ہیں بھرے چھلکتے ہوئے، نہیں وہ سنیں گے اس میں کوئی بےہودہ بات، نہ جھوٹ خرافات، صلہ آپ کے رب کی طرف سے ایسا عطیہ ہے جو حساب سے ہوگا، جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، نہیں وہ اختیار رکھیں گے اس سے بات کرنے کا، اس دن کھڑے ہو جائیں گے روح اور سب فرشتے صف بنا کر، وہ بات نہیں کر سکیں گے مگر وہی جس کو اجازت دے گا رحمان، اور وہ کہے گا درست بات۔ دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے نا، دنیا کے کورٹس کے اندر کہ کیا ہوتا ہے، کتنی بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ اپنا تگڑا سا جو ہے نا وہ جو ہے وہ وکیل جو ہے وہ تم وہ کرنا، اور بڑا جو ہے نا وہ بل ڈاگ قسم کا، اور اس قسم کا جو ہے نا وہ مجھے وہ یاد نہیں آ رہا ایگزیکٹلی وہ کون سی ڈاگس کی بریڈ ہوتی ہے، اس کے والا جو ہے نا وہ تم جو ہے وہ وکیل لینا، تاکہ یہ کہ اگر حق پہ نہیں بھی ہوگے تو وہ وکیل اپنے زورے اس سے بیان سے یا اپنے جو ہے نا وہ فیئرس ہونے سے جو ہے وہ تمہیں کیس جتوا لے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن یہ نہیں ہونے والا۔ قیامت کے دن کیا ہے کہ تو کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا، اگر کرے گا بھی تو درست بات کرے گا، یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے جھگڑالو پن، اپنے دلیل کے زور یا زبان کی چرب زبانی سے جو ہے نا وہ اپنے حق میں فیصلہ کرا لے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہی وہ دن ہے جو حق ہے، یہ آنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ، کیسے؟ نیک اعمال کے ساتھ، بے شک ہم نے ڈرایا ہے تمہیں قریبی عذاب سے۔ دیکھیں قریبی عذاب بھی ایسے ہی ہے نا کہ جیسے دنیا کے اندر وقت کیسے پلٹتا ہے اور کیسے لپٹتا ہے، رمضان کیسے ختم ہوتا ہے، ابھی 2025 سٹارٹ ہوا تھا، اپریل کیسے آ جاتا ہے، کیسے وقت کی دھاری، مطلب آپ اس چیز کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ سمر، ابھی تو سمر آنے میں بہت دیر ہے، ابھی تو ہم ونٹر ہی میں ہے نا، ابھی تو ٹھنڈی چل رہی ہے، کب گرمی کے کپڑے نکلیں گے، اور پھر کیسے وہ وقت قریب آ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا، ایک عید سے دوسری عید، ایک مہینے سے دوسرا مہینہ، ایک سال سے ایک دوسرا سال قریب ہے نا۔ بالکل اسی طرح جب ہم قیامت بھی دیکھیں گے تو ہم ایسے کہیں گے، ہم کہیں گے ہے وقت آ گیا اتنی قریب، موت کا فرشتہ دیکھیں گے ہم کہیں گے ہیں وقت آ گیا اتنا قریب۔ تو اس سے پہلے کہ وہ وقت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے کہ کیونکہ ہم سارے خیر خواہ ہیں اللہ تعالیٰ، تو ہمیں اس وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو ڈرا رہا ہوں میں تمہیں جس چیز سے، وہ بہت قریب ہے، آ جائے گی، اس دن دیکھ لے گا ہر شخص اسے جو اس نے آگے بھیجا ہوگا اس کے ہاتھوں نے۔ دیکھیں اب یہ اگین یہ تو اس دن ہم دیکھ ہی لیں گے نا کہ ہم نے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے، لیکن کیا آج ہم نے رک کے ایک منٹ کے لیے بھی، ایک پورے دن کے اندر ایک گھڑی بھی رک کے اپنا سیلف انالیسس کیا ہے؟ آج کے دن میں نے اپنے ہاتھوں کے لیے آگے کیا بھیجا ہے؟ مطلب ٹھیک ہے ہم وہی باتیں، ہم ایسے تو نہیں ہو سکتا نا ہم ساری اپنی زندگی کے کام چھوڑ دیں اور بالکل ایک طرف بیٹھ جائیں اور صرف اللہ اللہ سارا دن کرتے رہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ہم یہ کوشش تو کر سکتے ہیں کہ اپنے دن کے کاموں کو انالائز کر کے اپنی نیتیں تو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اپنی نیتیں تو آخرت کے لیے خالص کر لیں کہ یا اللہ یہ والا کام بھی، یہ جو لانڈری بھی کی تھی، یہ جو میں نے ڈشز بھی کی تھیں، جو میں نے یہ کھانا بنایا تھا، اور یہ جو گھر صاف کیا تھا، اور یہ جو بچوں کا خیال رکھا تھا، اور یہ جو میاں کی ضرورتیں پوری کی تھی، اور یہ جو باہر کے سارے کام کیے تھے، ایون یہ جو میں نے مطلب فار دیٹ میٹر یہ آرڈر بھی کیا تھا اس جگہ سے، یہ والی چیز جو ہماری نیڈ کی ہے، یہ بھی میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے کیا تھا تاکہ یہ میری آخرت کے لیے کاؤنٹ ہو جائے۔ تو اب آپ سوچیں اگر آپ دن کے ہر کام کے اندر اپنی یہ نیت کر لیں کہ اس دن تو میں نے دیکھ ہی لینا نا کہ میں نے کیا آگے بھیجا تھا، تو یا اللہ یہ جو میں منڈین سے منڈین کام اور یہ جو روٹین کا کام بھی میں جو کر رہی ہوں، یہ اس لیے ہے کہ یہ میرے ہاتھ دیکھ لیں گے کہ آگے میں نے کیا بھیجا، اور یہ میں ایک چھوٹا سا بھی جو ادھر یہ ٹیکسٹ بھی کر رہی ہوں نا، یا میں ایک آرڈر بھی پلیس کر رہی ہوں، یا میں فون کے اوپر بھی آن لائن یہ اتنا سا کام بھی کر رہی ہوں، اللہ اس لیے کہ آپ راضی ہو جائیں اور میرا قیامت کے لیے سیو ہو جائے۔ آپ سوچیں، مطلب یہ جیسے یاد ہے مطلب بات میں نے 28ویں پارے میں کی تھی کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے ایک اپنے سڑک پہ چلتے ہوئے ایک گاڑی کو جگہ دی اور یہ سوچ کر دی کہ یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِیلَ لَکُمْ تَفَسَّحُوا مِنْ فِی الْمَجَالِسِ، وہ کہہ تو نہیں رہا لیکن اس نے انڈیکیٹر لگایا ہوا ہے کہ مجھے جگہ دو مجلس کے اندر، یہ سڑک کی مجلس کے اندر، تو آپ نے اس کو جو ہے وہ جگہ دی اور اس کے لیے آسانی کی، تو یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پتہ نہیں کتنی دنیا آخرت کی آسانیاں لکھ دے گا۔ تو اگین میں یہ بات سوچی تھی کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس ایک چھوٹے سے عمل پہ آپ نے خالص نیت کی تھی اللہ کے لیے کہ اللہ اس کو میری
قیامت کے لیے، آخرت کے لیے، بس اسے ذخیرہ بنا لے، اسے لکھ لے، تو یو نیور نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کیسا ذخیرہ لکھ دے گا اور کیسی برکتیں اور رحمتیں دنیا اور آخرت کے لیے لکھ لے گا. بس اللہ کرے کہ ہم یہ کام تو کرنے ہی ہے نا، کہاں جائیں گے ہم ان کاموں کو کرنے کے علاوہ، گھر تو چلنا ہی ہے نا، بچوں کا خیال تو رکھنا ہی ہے، فار دیٹ میٹر اپنا خیال بھی رکھنا ہی ہے. ٹھیک، یہ جو روٹین کے کام ہیں اور جو دنیا کے کام ہیں وہ تو ہونے ہی ہیں. اللہ ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہر وہ شخص دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہوگا، اور ہم وہ کام وہ کرم کرتے ہوئے اس دن کو یاد رکھتے ہوئے اپنی ساری نیتیں اللہ کے لیے خالص کر لیں. اور کہے گا کافر کہ اے کاش میں ہوتا مٹی. کیوں کہے گا؟ ریگریٹ. دیکھیں دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، جب کوئی آپ سے کوئی ٹائم نکل جائے کسی کام کو کرنے کا، یا کوئی غلط کام جو ہے نا آپ سے ہو جائے، تو کیسے بار بار یہ خیال ہوتا ہے کاش میں نے یہ نہ کہا ہوتا، یا کاش میں نے یہ اس وقت ٹائم سے کر لیا ہوتا، میں نے کیوں موقع ہاتھ سے جانے دیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اب اس دن کی حسرت سے تو ہمارا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے دنیا کی حسرت کا. اس دن تو اٹس لائک دی اینڈ، وہ لگ گیا نا، مہر لگ گئی. آج تو پھر بھی یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی، غلطی ہو گئی، غلطی سے کچھ کہہ دیا، اب توبہ کر لیں، اب اس شخص سے معافی مانگ لیں، اب جو ہے نا آگے موونگ فارورڈ اپنی زبان کو ذرا لگام دے دیں، یا اب موونگ فارورڈ اب وہ کام کر لینا جو اس وقت نہیں کیا تھا. ابھی بھی موت کا فرشتہ تو نہیں آیا، لیکن آپ سوچیں کہ جب قیامت کے دن جب بالکل سارے دروازے فار سیئنگ سوری یا فار میکنگ امینڈز، یا اب کر لیں، یا اب توبہ کر لیں، یا اب معافی مانگ لیں، والے سب بند ہو جائیں گے، تو کیسا کوئی ریگریٹ ہوگا. یا اللہ ہمیں دنیا کے ریگریٹ سے زیادہ جو ہے نا وہ آخرت کے ریگریٹ کی فکر ہو جائے. اللہم آمین. چلے سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ النازعات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے جان کو کھینچ کر نکالنے والے فرشتوں کی جو ڈوب کر نکالتے ہیں، اور گرا کھول دینے والی کھولنا آسانی اور نرمی سے. دیکھیں سبحان اللہ، جب موت کا وقت بھی آتا ہے تو فرشتے کس قسم کے ہوتے ہیں؟ ایک وہ ہوتے ہیں جو بڑی سختی سے جان نکالتے ہیں، ایسے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسے جیسے جو ہے نا کیا نام ہے، سلاخ کے اوپر جو ہے وہ اون کو لپیٹا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو جیسے وہ اون تار تار ہو جاتی ہے نا، اس طرح سختی سے نہ ماننے والوں کی یا گناہ گاروں کی جو وہ زبان وہ ہے جان ہے وہ اس طرح نکلتی ہے. اور جو مومن ہوتی ہے اس کے کس طرح نکلتی ہے؟ جیسے مشکیزے سے جو ہے نا وہ ایک ڈراپ آپ کریں پانی کا، اور وہ اتنے آرام سے فلو کرتے ہوئے نکل جاتی ہے. تو یہ سیکنڈ آیت جو ہے وہ فلو کرنے والوں کے بارے میں ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی جان وہ ایسے نکالتے ہیں جیسے گرا کھول دیتے ہیں، کھول دینا آسانی اور نرمی سے. اور جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کی کیسے نکالتے ہیں جان؟ ایسے کھینچ کر، ڈوب کر، یوں کہ نکلو باہر. اللہ ہمارے دنیا کے بھی سارے مراحل آسان کر، ہماری موت کے بھی مراحل آسان کر، قبر کے بھی اور روز حشر کے بھی. اللہم آمین. اور جو تیرنے والے ہیں تیزی سے تیرنا، اللہ کے فرشتے تو تیرتے ہیں نا ساری کائنات کے اندر، تیزی سے کام کرتے ہیں، بس وہ سبقت لینے والے ہیں دوڑ کر. پھر جو تدبیر کرنے والے ہیں کسی کام کی. اور ان سارے فرشتوں کی جو کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں، ہماری جان لے کے جاتے ہیں، اللہ ان کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ قیامت ضرور آئے گی جس دن کانپے گی کانپنے والی، یعنی یہ زمین کانپ اٹھے گی، پیچھے آئے گی اس کے پیچھے اور کانپنے والی، یعنی اور زلزلہ آئے گا. کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، کہتے ہوں گے کیا بے شک ہم ضرور لوٹائے جانے والے ہیں. پہلی حالت میں دنیا میں وہ یہ کہتے تھے کہ اچھا پھر سے قیامت آئے گی، کیسے اللہ پیدا کرے گا، کیا جب ہو جائیں گے بوسیدہ ہڈیاں؟ کہتے ہیں یہ تو اس وقت خسارے والا لوٹنا ہوگا، بس بے شک صرف وہ تو ایک ہی ڈانٹ ہوگی تو یک وہ سب میدان حشر میں ہوں گے. کیا آئی ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات جب پکارا اس کے رب نے مقدس وادی طویٰ میں، جاؤ فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. پھر کہو اسے کیا تجھے اس کی طرف رغبت ہے کہ تو پاک ہو جائے اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف، بس تو ڈرے. تو اس نے دکھائی اسے بڑی نشانی، تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر پلٹا اور تدبیریں کوششیں کرنے لگا. آپ دیکھیں مغضوب اور ضالین کہ انہیں دنیا میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات نشانیاں دکھائی بھی جائیں تو ان کا یہ ری ایکشن ہوتا ہے. پھر اس نے جمع کیا، پھر پکارا، پھر کہا میں تمہارا رب ہوں سب سے اونچا، تو پکڑ لیا اسے اللہ نے آخرت اور دنیا کے عذاب میں. بے شک اس میں یقیناً عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہو. کیا تم زیادہ سخت یعنی مشکل ہو پیدا کرنے میں، یا آسمان اس نے بنایا اسے، جس نے آسمان بنایا اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کو مشکل ہے؟ اس نے بلند کیا اس کی چھت کو، پھر برابر ہموار کیا اسے، اور تاریک کر دیا اس کی رات کو، اور ظاہر کر دیا اس کے دن کی روشنی کو، اور زمین کو اس کے بعد اس نے بچھایا، نکالا اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ. اللہ میں ان ساری نشانیوں پہ غور و خوض کرنے والا اور ان پر تفکر کرنے والا بنا. اور پہاڑوں کو اس نے گھاڑ دیا، فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے. پھر جب آ جائے گی بہت بڑی آفت یعنی قیامت، اس دن یاد کرے گا انسان جو کچھ اس نے کوشش کی تھی، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم اس کے لیے جو دیکھتا ہے. پس رہا وہ جس نے سرکشی کی اور ترجیح دی دنیاوی زندگی کو. دیکھیں مغضوب اور ضالین کے دو کیریکٹرسٹکس کہ
سرکشی کرنا، اللہ کی نافرمانی کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں آگے بڑھ جانا. اور دوسری بات کیا کہ جو ہے نا دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہم ہمیشہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دینے والے ہوں. جیسے یہ بات میں نے کی نا کہ دنیا کے جو کام بھی ہیں یا اللہ اس میں ہمیں توفیق دے کہ ہم کاموں میں ہمارا جو دل ہے وہ ہمیشہ آخرت سے کنیکٹڈ ہو، ہمارا دل ہمیشہ آپ سے ان کاموں کو کرتے ہوئے بھی کنیکٹڈ ہو، تبھی ہمیں برکت ملے گی نا ان کاموں کے اندر بھی. جب نیت خالص آپ کے لیے ہوگی، جب نیت یہ ہوگی کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، میں قیامت کے دن اس کا بدلہ جو ہے وہ پالوں. اور یہ کہ جو ہے نا آف کورس پھر بھی دنیا کے کام تو کرنے ہیں، لیکن اس میں یہ کہ پریفرنس جب آخرت ہو جائے گی تو سکسیسفل ہو جائیں گے. تو بے شک جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے کس کا؟ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. اور رہا وہ جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے اور اس نے روکا اپنے نفس کو بری خواہش سے. اب یہ دیکھیں انعمت علیہم کے دو کریکٹرسٹکس یہاں آ گئے، رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جانا. اور دیکھیں کب ڈریں گے، اگین یہ جو بات میں نے کی کہ قرآن سے جڑے رہیں گے تو یاد رہے گا نا کہ رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو پھر ڈریں گے نا. جہاں میں کہتی ہوں یہ قرآن ہم بند کرتے ہیں نا عام دنیا میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ کون سا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور کون سی قیامت، اور پھر سے یاد کرتے ہیں. تو اگین یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے بن جائیں گے فرشتے کہ جن کو کبھی بھولے گا ہی نہیں کہ قیامت آنے والی ہے. ساری بات یہ اسٹرگل کی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہی اسٹرگل پسند ہے. ہم پھر بھول دیں گے قیامت کو، ہم پھر بھولیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، ہم پھر واپس آئیں گے قرآن کی طرف، ہم پھر کوشش کریں گے کہ ہم پھر آخرت کو اور اللہ کو یاد کریں. پھر ہم دور جائیں گے، پھر ہم نفس کی خواہش کے پیچھے لگ جائیں گے، پھر ہم یہ یاد رکھیں گے کہ نہیں ہم نے تو اپنے آپ کو اپنی نفس کی خواہش سے روکنا ہے، ہم پھر کوشش کریں گے. تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے کس کا؟ جس کے نفس کو اپنی خواہش سے روکا. اب دیکھیں اب اگین 3 بڑی بڑی خواہشات تو ہیں، پھر آگے بہت ساری خواہشات ہو سکتی ہیں جو ہے نا. اب جس کے اندر سب سے زیادہ کیا ہے، جو جیسے پہلے والے سلف کہا کرتے تھے قلت کلام، قلت طعام اور قلت تنام. یہ 3 چیزیں ہیں کہ باتیں بھی بہت زیادہ دنیا کی اور اسی کے بارے میں، اور لغو مطلب چلیں دنیا کی نہ بھی ہو، فضول کی باتیں کیے چلے جانا. کھانا ہے تو بس کھائے ہی چلے جانا. یہ وہ ہے نا شہوات ہیں کہ جس کے اندر آپ جتنا پڑھیں اس میں مطلب کوئی لمٹ نہیں ہے، کتنی باتیں کر لیں گے آپ، 24 گھنٹے کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے نا، اور اس باتوں کے اندر بائی دا وے صرف اب زبان کی باتیں نہیں، کیونکہ اب تو ہم سکرینز پہ آ گئے نا، سکرینز کے وقت میں تو ہم خاموشی کے ساتھ جو ہے نا وہ فیس بک سے اور انٹرنیٹ سے، انسٹاگرام سے اور واٹس ایپ سے، ان سے ہی ہم باتیں کرتے رہتے ہیں گھنٹوں تک. اب ہم کہتے ہیں کوئی انسان بھی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، آئی ایم ٹو بزی. ٹھیک ہے اور جو ہے نا یہ والی باتیں نہیں ہماری ختم ہوتی. تو وہ ہم کتنا کیا ہم اس کے اندر بس ہم اپنے نفس کو ہم نے کھلا ہی چھوڑ دیا اسکرولنگ کے اوپر. باتوں کے اندر جتنا ہمارا دل کرے ہم سوچتے ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، کب کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں. اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری زبان کا تو کوئی حال نہیں ہے، نہ ہماری اسکرولنگ کا کوئی حال ہے. تو ہم نے ان کو اپنے نفس کو کھلا ہی چھوڑ دیا. یہ قلت کلام ہم نے کوئی نہیں کرنی. وہ تو کہتے تھے کہ ہر نفسہ کے اندر یہ ہے کہ قلت کلام کرو، ٹھیک، جس میں اسکرولنگ بھی اور جو ہے نا ویوئنگ بھی، ویڈیوز بھی آ گئی اس کے اندر، خالی اسکرول نہیں، ویڈیوز بھی، اور وہ بھی جو کانٹینٹ کنزمپشن بھی ہے وہ کیا کنزیوم کر رہے ہیں اور کتنا کنزیوم کر رہے ہیں. اگر اچھا کنزیوم کریں تو سبحان اللہ جو ہے نا جتنا کریں وہ تو آپ کو نور ہی دے رہا ہے. لیکن یہ کہ اگر لغو جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب کیا کر رہے ہیں پھر ہم؟ اگر ہاں خیر دنیا کا بھی فائدہ دے رہا ہے تو دیٹ از اگین بینیفیشل. لیکن یہ کہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ ایسے ہی بس نفس کو چھوڑ دیا. جو میرا دل کر رہا تھا بس اتنی دیر یہ کرنے کو، میرا دل کر رہا تھا باتیں کرنے کو، میرا دل کر رہا تھا جو ہے نا یہ اسکرولنگ کرنے کو، میرا دل کر رہا تھا سونے کو، میرا دل کر رہا تھا کھانے کو. بس نفس نے کہا ہم نے کھا لیا، نفس نے کہا ہم نے سو لیا، جتنا کہا اس نے کھا لیا، جس نے کہا اس نے سو لیا. سبحان اللہ. یہاں تو اللہ تعالیٰ کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں. اور ہمارے نفسوں کے کیا حال ہے؟ یا اللہ ہمارے نفس کی اصلاح فرما دے، ہمیں اپنے نفس کو اس طرح کنٹرول کرنے والا اس کی خواہش کو بنا کہ ہم یہ انالائز کریں. جیسے بچے کے بارے میں بھی ہوتا ہے نا، اگر بچے کے بارے میں ہم یہ کریں کہ جو ہے نا اس نے بس یہ کہا ماما یہ میں نے ابھی کرنا ہے، کیونکہ بچوں کا تو یہی ہے نا ان کے سیلف کنٹرول کا حال، مطلب دے ڈونٹ نو اف اٹس ریزنیبل اور اٹس ناٹ ریزنیبل، اف دس از دا ٹائم اور اٹس ناٹ دا ٹائم. آئی جسٹ وانٹ دس اینڈ آئی جسٹ وانٹ دس رائٹ ناؤ، رائٹ، کین وی گو رائٹ ناؤ، ابھی جا سکتے ہیں بس ابھی اور اسی وقت. تو اب بچے کو بھی کیسے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے، نہیں بیٹا ٹھیک ہے جا سکتے ہیں، خواہش آپ کی جائز ہے لیکن اس وقت یہ وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم اس وقت جا سکتے ہیں اس کے بعد اس چیز کو کرنے. تو بالکل ایسے ہی جو نفس ہے وہ نفس کو بھی تو اسی طرح تربیت کرنی پڑے گی نا، اس کو سمجھانا پڑے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں ساری جو تربیت ہے وہ میرے ارد گرد والوں کے لیے ہے، صرف میں نے ان کی اصلاح کرنی ہے، اس کو بتا دوں یہ نہیں کرنا، اس کو کہہ دوں کہ یہ کر لے. ٹھیک ہے اور یہ اپنا کیا حال ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو بھی کبھی یہ بات بتائی ہے جس طرح ہم دوسروں کو بتاتے ہیں کہ بھائی نہیں دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم، یو آر گوئنگ ایکسیس، یو شوڈنٹ بی ڈوئنگ دس. جتنا ہمیں دوسروں کی برائیاں اور دوسروں کے ایررز نظر آتے ہیں اتنا ہم نے اپنے نفس کو بھی لے کے ساتھ بیٹھے اس کو بھی کہا ہے دیکھو یہ کام تم ان ایکسیس کرتے ہو، یہ تو
تمہیں اب کم ہی کرنا پڑے گا. یہ کام کرنے میں تمہیں بڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے, یہ روزہ رکھنے میں, یہ نماز پڑھنے میں, ذرا ایکسٹرا 2 رکعت پڑھنے میں, یا یہ اذکار کرنے میں تم بہت 2 نمبری کرتی ہو. تو جو ہے نا کیا نام ہے, اس کے اوپر ہم نے اپنے نفس کو آمادہ کیا اور اسے خواہش سے روکے. اللہ ہمیں اپنے نفسوں کو کنٹرول کرنے والا بنا, اور یہ نہ ہو کہ ہمارا نفس ہماری زندگی کنٹرول کر رہا ہو. تو بے شک جو نفس کو کنٹرول کیا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. اور دیکھیں اگین یہ دونوں چیزیں بھی کنیکٹڈ ہیں. اگین میں زیادہ دور نکل جاتی ہوں اور زیادہ ڈیٹیل میں چلی جاتی ہوں, لیکن یہ دیکھیں یہ دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں. جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یاد رہے گا تو اپنے نفس کو خواہشات سے روکنا آسان ہوگا. جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بھولے گا تو نفس کو خواہشات سے روکنا مشکل ہو جائے گا. بس دیٹس دی اینڈ. ٹھیک ہے, اور جو یہ کر لے گا تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے. کافر سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں, کب ہے اس کا واقع ہونا, کس خیال میں ہیں آپ اس کے ذکر سے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتہ ہے, اس کا تو اللہ کے پاس ہے, آپ کے رب کی طرف ہے, اس کے علم کی انتہا. بے شک آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اسے جو ڈرتا ہے اس سے. گویا کہ وہ کافر جس سے وہ دیکھیں گے اس کو تو وہ سمجھیں گے کہ نہیں وہ ٹھہرے مگر ایک شام یا ایک صبح. اب آپ مجھے بتائیں اس دنیا کے اپنے ایکسپیرینس سے کہ کیا ہے ایک شام ایک صبح. میں سوچوں ذرا اپنے ایکسپیرینس سے, کیا ہے ایک شام اور ایک صبح, کچھ بھی نہیں. مطلب اگر ہم قیامت کے دن جائیں گے اور ہم پیچھے مڑ کے یہ کہیں گے کہ ایک شام یا ایک صبح, تو کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بھائی. ایک شام ایک صبح تو ایسے ہو جاتی ہے, آپ کہتے ہو یار کاش اس شام میں, وہی جب ریگریٹ آتا ہے تو آپ کہتے ہو کاش یہ عمل کر لیا ہوتا اور یہ نہ کیا ہوتا. تو جب ہم پوری کی پوری زندگی دیکھیں گے تو ایسے ہو جائے گی جیسے ایک شام ایک صبح. از اٹ ورتھ اٹ کہ ہم اس کے اندر گم ہو جائیں اور ہم آخرت کو بھلا دیں. از اٹ ورتھ اٹ کہ جو ہے نا کیا نام ہے ہم جو ہے وہ بس اسی کی خواہشات میں اور اسی کے پیچھے پڑے رہیں, اور یہ کہ اپنے آخرت کے لیے تیاری نہ کریں. اور پھر اگین صبر بھی جو ہوتا ہے نا, بے صبری بھی ہو جاتی ہے. از اٹ ورتھ اٹ کہ ہم اس کے اندر صبر نہ کریں. کتنا صبر ہے, یہ تو اتنا صبر ہے, بس ایک شام اور ایک صبح کا, بس دیٹس اٹ. یا اللہ ہمیں نا جو واقعی حق ہے اس کو حق بنا کے دکھا کہ ہمیں یہ یاد رہے گی, یہ ہمارا ساؤنڈ ٹریک رہے کہ دنیا کی زندگی کو تو جب ہم آخرت میں دیکھیں گے ہم ایسے ہی کہیں گے کہ ایک شام ایک صبح. اور اگین آخرت میں تو ڈیفینیٹلی کہیں گے پیچھے جو زندگی گزر گئی وہ ایسے ہی نہیں تھی. پیچھے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے پلک جھپکنے میں وقت گزر گیا. ایک شام یا ایک صبح. یا اللہ ہمارے حالات کی اصلاح کر دے. سورہ عبسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ آیا ہے اس کے پاس ایک نابینا. اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جینٹل سی جو ہے وہ کریکشن کر رہے ہیں کہ آپ نے, کیونکہ آپ کے پاس ایک نابینا آ گیا اور اس کا دنیا میں اتنا زیادہ اسٹیٹس نہیں ہے کفار کی طرح جن سے آپ کو امید ہے کہ وہ ایمان لے کے آئیں گے تو بڑی اسٹرینتھ ہوگی. تو لیکن یہ کہ جب ابن مکتوم جو ہیں جو ایک نابینا صحابی تھے, جب وہ آئے اور انہوں نے تیوری چڑھائی تو وہ آئے اور انہوں نے کوئی سوال کیا اور آپ کے پاس جو ہے وہ سارے مشرکین بیٹھے تھے, بڑے بڑے اسٹیٹس والے اور بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ کو اس وقت میں ان کا آنا اور سوال کرنا مطلب ناگوار گزرا. سبحان اللہ. اور یہ کیا ہے, نابینا صحابی ہیں اور انہوں نے دیکھا بھی نہیں اور انہوں نے محسوس بھی نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت فیشیل ایکسپریشنز کیا ہو گئے تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے آیات نازل کر دی کہ وہ شخص جو انٹرسٹڈ تھا آپ نے سیکھنے میں, آپ سے سیکھنے میں, آپ نے اس کو پیچھے کر دیا, اور وہ جو انٹرسٹڈ نہیں تھا آپ اس کے جو ہے نا کیا نام ہے ساتھ وہ لگے ہوئے تھے اور آپ کو یہ بات ناگوار گزری کہ وہ آگے. تو سبحان اللہ. دیکھیں اگین یہ سے ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ ایک تو یہ اگین کہ ہم انٹرسٹڈ ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انٹرسٹڈ ہوتا ہے اللہ کے دین میں کو سیکھنے کی, اس کے راستے پہ چلنے کی, اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کتنی قدردانی ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جینٹل سی جو ہے اس میں کریکشن کر دی. اور یہ کہ یہی نہیں صرف کہ یہ مطلب اس کا اتنا زیادہ رتبہ ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ اللہ سے کنیکٹڈ ہو, ساتھ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ فیشیل ایکسپریشنز پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر ہے کہ ہم کتنی بار زبان سے کوئی بات نہیں کہتے لیکن اپنی باڈی لینگویج سے, اپنی آنکھوں سے, اپنے منہ سے ایسے دوسرے کو ایسے کر کے مطلب جو ہے نا حقیر کرنا یا اس کو جو ہے نا وہ بیزاری اور جو ہے اس کا ذلت کا کہیں اذیت کا وہ کرنا ہو تو ہم ایسے ہی کافی ہیں ہم اپنے فیشیل ایکسپریشن سے. تو یا اللہ ہمارے فیشیل ایکسپریشنز کی بھی اصلاح کرتے. اور اسی لیے اسمائل بھی تو صدقہ ہے نا, اسمائل بھی کیا ہے دیکھیں فیشیل ایکسپریشن ہے صرف اور صرف. یا اللہ ہمارے فیشیل ایکسپریشنز کی بھی اصلاح ہو جائے. اور کیا جانے آپ, شاید وہ پاک ہو جائے یا وہ نصیحت حاصل کرے تو نفع دیتی اسے کوئی نصیحت. مطلب آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے, آپ کو کیا پتا کہ ایک نابینا صحابی جو اتنے سٹیٹس والا نہیں ہے, اتنا زیادہ سردار نہیں ہے, وہی نصیحت حاصل کرے. رہا وہ جو بے پرواہ ہوا تو آپ اس کے لیے پوری توجہ کرتے ہیں, حالانکہ نہیں ہے آپ پر کوئی ذمہ داری کہ نہیں وہ پاک ہوتا. اور رہا وہ جو آیا آپ کے پاس دوڑتا ہوا اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو آپ اس سے بالکل بے رخی کرتے ہیں. ہم دیکھیں اللہ کس چیز کی قدردانی کر رہے ہیں, اللہ کی طرف دوڑتے ہوئے آنا.
اور اللہ سے ڈرنا ہرگز نہیں، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے یاد رکھے اسے۔ اگین ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ رمضان کے بعد بھی یہ تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے صرف رمضان میں پڑھے، جو چاہے اس کے بعد یاد رکھے۔ وہ لکھا ہوا ہے عزت والے صحیفوں میں جو بلند مرتبہ پاکیزہ ہیں، وہ ایسے لکھنے والے کے ہاتھوں میں ہیں جو معزز اور نیکوکار ہیں۔ اگین دیکھیں اس کے بارے میں بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ دیکھیں جو قرآن لکھنے والے فرشتے بھی ہیں، چونکہ وہ قرآن لکھنے والے ہیں تو وہ معزز اور نیکوکار بن گئے ہیں باقی فرشتوں میں سے، ان کا سٹیٹس زیادہ ہائر ہے۔ جبریل جو قرآن لے کے آئے ان کا سٹیٹس باقی فرشتوں میں زیادہ ہائر ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ قرآن نازل ہوا ان کا انبیاء میں کیسا سٹیٹس ہے۔ تو بالکل اس طرح وہ کہتے ہیں کہ جو صاحب قرآن بن جاتا ہے، جو قرآن سے جڑنے والا بن جاتا ہے، اس کا بھی سٹیٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں آخرت میں ریز کرتے ہیں باقی لوگوں کے مقابلے میں۔ مارا جائے انسان، کس قدر ناشکر ہے وہ، کس چیز سے ہم نے اسے پیدا کیا، اسے ایک نطفے سے اس نے پیدا کیا اسے، یعنی اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس نے اندازہ لگایا اس کا، پھر راستہ آسان کر دیا، پھر موت دی، پھر اسے قبر میں رکھا، پھر جب وہ چاہے گا زندہ کر دے گا اسے۔ ہرگز نہیں، ابھی نہیں پورا کیا اس نے کام کو جو اللہ نے اسے حکم دیا۔ دیکھیں اللہ نے کتنی نعمتیں کی نا ہم پر، کیا ہم نے ویسا شکر کیا جیسا ہمیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا ویسی عبادت کی ہم نے جیسی کرنی چاہیے تھی؟ کیا صبر ویسا کیا کہ نہیں جیسا کرنا چاہیے تھا؟ یا اللہ ہم نے تو نافرمانی کی ہے، بے صبری کی اور ناشکری کی ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ تو چاہیے کہ انسان دیکھے اپنے کھانے کی طرف، بے شک ہم نے برسایا پانی خوب برسانا، پھر ہم نے پھاڑا زمین کو اچھی طرح پھاڑنا، پھر ہم نے اگایا اس میں اناج اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور کے درخت اور باغات گھنے اور پھل اور چارہ، فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ پھر جب آ جائے گی کان بہرا کر دینے والی قیامت، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، ان میں سے ہر شخص کے لیے اس دن ایک ایسی حالت ہے جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ دیکھیں کتنی بار ہم دنیا میں اس لیے سست ہو جاتے ہیں نا کہ ہمارے گھر والے، ہمارے ساتھ والے لوگ نہیں کر رہے ہوتے، یا اس وجہ سے ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، ہم نے کہا ہے کر لو، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ دیکھیں اس دن ڈے آف ججمنٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے، ہم اپنے ماں باپ سے بھی بھاگیں گے، اپنے اسپاؤسز سے بھی بھاگیں گے، اولادوں سے بھی بھاگیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کہیں گے بھائی آج نفسی نفسی، آج میں ہی سکسیسفل ہو جاؤں، میری جان چھوٹ جائے تو بہت ہے، میں تمہارا نہیں کچھ جو ہے نا وہ کر سکتا۔ آج تم کہیں مجھ سے اعمال نیک اعمال نہ مانگ لینا، کہیں مجھ پہ اپنے برے اعمال نہ وہ لاد دینا۔ یا اللہ ہمیں ایسا اپنے گھر والوں کا اور سارے ان کا بھی خیر خواہ بنا دے کہ ہم دنیا میں بھی انہیں پکڑ پکڑ کے اپنے ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ آخرت کے دن تو ہم کسی نے کسی سے نہیں پوچھنا۔ اور اصل خیر خواہی تو یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ دنیا اور دین کے ساتھ ہی بنے۔ کچھ چہرے اس دن چمکنے والے ہوں گے، ہنسنے والے بہت خوش ہوں گے، کچھ چہرے اس دن ان پر غبار ہوگی، ڈھانپی ہوئی ہوگی ان کو سیاہی۔ وہی لوگ ہیں جو کافر اور نافرمان ہیں۔ سورۃ التکویر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹیاں بے گاہ چھوڑ دی جائیں گی، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ اب یا اللہ ہمیں جب ہم یہ چیزیں دیکھیں، پہاڑ دیکھیں، جنگلی جانور دیکھیں، سمندر دیکھیں، ہمیں یاد آئے کہ ہائی اس طرح سمندر ہو جائیں گے، بھڑک اٹھیں گے، پہاڑ چل پڑیں گے، جنگلی جانور ایسے اکٹھے ہو جائیں گے، ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی، جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کے بدلے وہ قتل کی گئی۔ دیکھیں ہم نے بھی جس پر ظلم کیا ہوگا اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ کس گناہ کی وجہ سے تم پر شخص نے ظلم کیا تھا۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے بہت لوگوں پہ ظلم کیے ہیں، تو ان کو بھی معاف کر دیں، ہمیں بھی معاف کر دیں۔ آج ہم آپ سے جو ہے نا وہ اس دنیا میں جس چیز کے اوپر ہم نے ظلم کیا، ہم بخشش چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے بخشش چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے طرف سے صدقہ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی معاف کر دے اور انہیں بھی معاف کر دے۔ ہم اس کٹہرے میں نہ کھڑے ہوں جہاں سوال کیا جائے گا۔ اور جب اعمال نامے پھیلائے یعنی کھولے جائیں گے، جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، جب جنت قریب لے آئی جائے گی، جان لے گا ہر جان جو اس نے حاضر کیا۔ بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی جو چلنے والے چھپ جانے والے ہیں، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگتی ہے، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے اور نمودار ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کبھی آپ صبح کے وقت جو ہے نا نکل کے جو ہے وہ واک کریں، اور صبح کے وقت باہر نکلیں اور اس کو کمپیریزن کریں، کبھی دوپہر شام کے وقت یا ایون رات کے وقت کی وہ واک، تو آپ
فیل کریں گے کہ جیسے صبح اس وقت سانس لے رہی ہوتی ہے، اس وقت جو ہوا ہوتی ہے نا وہ ایسے ہے جیسے صبح سانس لے رہی ہے۔ اور دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے، بے شک یہ قریب قرآن یقیناً نکلی ہوئی بات ہے، عزت والے رسول کی بات ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ جو رسول بھی ہے جو یہ دیا گیا اور جو فرشتہ بھی لے کے آیا وہ بھی عزت والا ہو گیا، اور وہ جبرائیل علیہ السلام کیسے ہیں؟ قوت والا، عرش والے کے نزدیک مرتبے والا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، وہاں امانت دار ہے، نہیں ہے تمہارا ساتھی بالکل دیوانہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں، اور یقیناً اس نے دیکھا اسے یعنی جبریل کو آسمان کے واضح کنارے پہ، اور نہیں ہے وہ غیب کی باتوں پر ہرگز بخیل، اور نہیں ہے وہ ہرگز کسی شیطان مردود کا کلام۔ پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ نہیں ہے وہ قرآن مگر ایک نصیحت جہانوں کے لیے، اس کے لیے جو چاہے تم میں سے سیدھا چلے۔ اگین دیکھیں قرآن تو وہی ہے، مشرکین مکہ کے لیے بھی وہی قرآن تھا، منافقین کے لیے بھی وہی قرآن تھا، اور یہود کے لیے بھی وہی قرآن تھا، نصارہ کے لیے بھی وہی قرآن تھا، اور جو مہاجرین اور انصار تھے ان کے لیے بھی وہی قرآن تھا۔ لیکن ڈفرنس کس چیز کے اندر تھا؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، جو کوئی چاہے کہ سیدھا چلے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ یا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہماری توفیق میں آپ اضافہ فرما دے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیدھا چلے تو ہمیں سیدھا چلا لے اللہ، نہیں ہم چاہتے مگر یہ کہ اللہ جو اللہ چاہے، نہیں تم چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ دیکھیں اگین ہم کسی نیکی کو کر لینے کی، کسی برائی سے رک جانے کی بھی کوئی قوت اور طاقت اور توفیق نہیں رکھتے، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے جو رب العالمین ہے، تو ہمیں اسی سے توفیق مانگ لینی چاہیے نا۔ جس کام میں مشکل ہو رہی ہو، جو چیز نہ ہو رہی ہو، ادھر اس کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، ادھر اس شخص کے پاس جاتے ہیں، ہائی یہ میری کوئی مدد کر دے، ہائی یہ کوئی سہارا بن جائے، شاید یہ انٹرنیٹ مجھے اس کے بارے میں کوئی گائیڈنس دے دے۔ بھائی کون گائیڈنس دے گا؟ کوئی نہیں آپ کو توفیق دے سکتا کسی کام کی بھی، اس دنیا کے بھی، کہ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہے تو اس کا دروازہ نہ کھٹکھٹا لے۔ سورۃ الانفطار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں الٹ دی جائیں گی، جان لے گی ہر جان جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے اپنے کرم کرنے والے رب سے، جس نے پیدا کیا تجھے، پھر درست کیا تجھے، پھر متناسب بنایا تجھے، برابر کیا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ دیکھیں ہم نے اپنی صورت خود چوز کی تھی، ماں خود چوز کرتی ہے اپنی اولاد کی صورت، باپ خود چوز کرتا ہے، کس کے ہاتھ میں ہے کہ یہ مجھ پہ جائے، یہ اس پہ جائے، یہ ماں پہ جائے، باپ پہ جائے، دادی پہ جائے، دادا پہ جائے، آنکھیں کیسی ہوں، کس رنگ کی ہوں گی، جو ہے نا شکل کے فیچرز کیسے ہوں گے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ جب اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے سب کچھ دیا، تو اس کی بات نہ مان لیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم جھٹلاتے ہو جزا کو، حالانکہ بے شک تم پر یقیناً نگران فرشتے مقرر ہیں، عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں، جو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ بے شک یقیناً نیک لوگ بڑی نعمت والی جنت میں ہوں گے، اور بے شک نافرمان یقیناً جہنم میں ہوں گے، وہ داخل ہوں گے اس میں بدلے کے دن، اور نہیں ہے وہ اس میں سے کبھی غائب ہونے والے۔ اور آپ کیا جانے کیا ہے وہ بدلے کا دن، پھر آپ کیا جانے کیا ہے وہ بدلے کا دن، اس دن نہیں اختیار رکھے گا کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی، اور اس دن حکم صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ سورۃ المطففین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ جو ماپ کر لیں لوگوں سے تو وہ پورا پورا لیتے ہیں، اور جب وہ ماپ کر دیں انہیں یا تول کر دیں تو انہیں کم دیتے ہیں۔ اگین اس میں یہ نہ سوچیں کہ اچھا ضروری آپ بزنس ہی کوئی کریں گے تو اس کے اندر ہی آپ ماپ تول کا خیال نہیں رکھیں گے، یا پوری کی پوری جو ہے نا وہ سروسز نہیں دوسرے کو دیں گے، بلکہ یہ کہ ہم جو بھی چیز کر رہے ہیں یہ ایک ٹرانزیکشن ہے، ہماری اپنے نفس کے ساتھ ایک ٹرانزیکشن ہے، اس کا حق پورا کیا، اس کے ساتھ جو وعدے کیے تھے یہ کام کروں گا، ان کاموں کی نیت کی تھی، ان چیزوں سے رکنا تھا، پورا کیا، اللہ کے ساتھ جو وعدے ہیں وہ پورے کیے، اور انسانوں کے ساتھ جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں ہم نے ویسے نبھائی، ہم نے جو ہماری جاب کی ہے، ہم جس کیپیسٹی میں ہم رسپانسبل ہیں ہم نے وہ کیپیسٹیز میں پورا کیا۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا کرے تو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں پورا دے، لیکن ہم نے ان کے لیے بڑھ کے پورا کیا۔ یا اللہ ہم تو بہت ظلم کرنے والے ہیں، ہماری اصلاح کر دے۔ کیا نہیں سمجھتے یہ لوگ کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کے لیے، جس دن کھڑے ہوں گے سب لوگ رب العالمین کے سامنے؟ ہرگز نہیں، بے شک نافرمانوں کا مال نامہ یقیناً سجین میں ہے، اور اب کیا جانے سجین کیا ہے، وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں جزا کے دن کو، نہیں جھٹلاتا اسے مگر ہر حد سے تجاوز کرنے
والا سخت گناہگار. جب تلاوت کی جاتی ہے اس پر ہماری آیات تو کہتا ہے یہ تو افسانے ہیں پہلے لوگوں کے، ہرگز نہیں بلکہ زنگ لگا دیا گیا ہے ان کے دلوں پہ اس نے اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں. دیکھیں اگین جو بات ہے نا، ہم کبھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں میں گناہ کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، پھر توبہ کر لیں گے، ابھی نہیں اللہ کو یاد کیا، ابھی یہ نماز تھوڑی ڈیلے ہو گئی، ابھی تھوڑا سوتے رہتے، کوئی بات نہیں اٹھ کے قضا پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں ابھی یہ جو ہے نا کیا نام اس چیز کا وقت جا بھی رہا ہے تو کوئی بات نہیں کل کر لیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو برے کام بھی ہم کرتے ہیں اس کی وجہ سے دلوں کے اوپر زنگ آ جاتا ہے. اللہ ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے زنگ کو دور کرتے ہیں. اور پھر زنگ کیا ہوتا ہے؟ زنگ الٹیمیٹلی سستی کا سبب بنتا ہے، آپ کو مزید جو اعمال کی توفیق ہے وہ بھی چھن جاتی ہے. اللہ ہمیں معاف کر دے. ہرگز نہیں، بے شک وہ لوگ اپنے رب کے دیدار سے اس دن ضرور حجاب میں رکھے جائیں گے، پھر بے شک وہ لوگ ضرور داخل ہوں گے جہنم میں. پھر کہا جائے گا یہ وہ جسے تم جھٹلاتے تھے. ہرگز نہیں، بلا شبہ نیک لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً علیین میں ہوگا. اور کیا جانے آپ علیین کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، حاضر رہتے ہیں اس کے پاس مقرب فرشتے. بے شک نیک لوگ یقیناً نعمت میں جنت میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. آپ پہچانیں گے انہیں ان کے چہروں سے نعمت کی تازگی. وہ پلائے جائیں گے سر بہمہر خالص شراب میں سے، اس کی مہر کستوری کی ہوگی اس میں. بس چاہیے کہ رغبت کریں، رغبت کرنے والے اس چیز کے لیے چاہیے کہ کمپٹیشن کریں، کمپٹیشن کرنے والے. دیکھیں دنیا میں کتنا آگے ہیں کمپٹیشن ہے. میں کہتی ہوں یہ اب یہ جو زماں تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں برکت ہی دے ہمارے وقت کے اندر، لیکن بس ہر جگہ دل کرتا ہے کہ بس یہاں ذرا 2 منٹ ٹھہر جائیں. کتنا کمپٹیشن ہے نا، جہاں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا فلاں کا بچہ وہ اس نے اس چیز کے اندر انرول کرایا، اچھا کہیں فومو تو نہیں ہو رہا، میرے بچے مس آؤٹ تو نہیں کر رہے، وہ اس اسکل کے اندر اور اس کے اندر پیچھے نہ رہ جائے کہیں. اس کی بیٹی اچھا اس نے تو یہ پڑھنا بھی شروع کر دیا، اس نے تو ریڈنگ بھی کرنا شروع کر دیا، اس کے تو گریڈز یہاں پر آتے ہیں. مطلب ایک کمپٹیشن ہے. میں کہتی ہوں ابھی تو یہ میں صرف ابھی بچوں کی بات بتا رہی ہوں کہ جو ہے نا اس ایکٹیویٹی میں وہ انرول ہو گیا اور جو ہے نا یہ والی چیز جو ہے وہ انہوں نے اس میں اسے وہ بچہ آگے نکل گیا اور یہ والے اسکلز اسے آگے، اور فلانا کمپٹیشن اس نے جیت لیا اور فلانا کلاس میں گریڈ آ گیا. ٹھیک، تو آپ یہ دیکھیں یہ ایک تو بچوں میں کمپٹیشن ہے. پھر ہمارا جو کمپٹیشن ہے اس کا تو نہ ہی ختم ہونے والا. آپ بات کریں نا کہ کپڑوں میں جو کمپٹیشن ہے یا ارننگ میں جو کمپٹیشن ہے یا ڈگریز میں جو کمپٹیشن ہے یا جاب میں جو کمپٹیشن ہے یا گھروں میں جو کمپٹیشن ہے یا ڈیکوریٹ کرنے میں چیزیں جو کمپٹیشن ہے کہ میں اپنے گھر کو ایسا کر لوں اور وہ کر لوں. مطلب ہر چیز میں نا وہ جو ایک ہے کہ جستجو ہے خوب سے ہے خوب تر کہاں، جو ہے نا وہ والی ایک بات ہے کہ کسی بھی پوائنٹ پہ نا ہم رکتے نہیں ہیں. اب یہ چیز اب پرانی ہو گیا، چلیں کسی سے نہ بھی کمپٹیشن ہو تو اپنے سے ہی کمپٹیشن ہے، کس چیز کو اپ گریڈ کر لیں. اب اس کو کافی وقت ہو گیا تو جو ہے نا اگین کسی برے بھی سینس کے اندر نہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی مطلب برا ہے اپ گریڈ کرنا، وہ نہیں. لیکن جیسا ہمارا دنیا کی زندگی کا کمپٹیشن ہے آپس میں، گھروں کے اندر، نفسوں کے اندر، جابز کے اندر، پیسوں کے اندر، اسٹیٹس کے اندر، اولاد کے اندر، ویسا کمپٹیشن ہم آخرت کے لیے کرتے ہیں کہ اس نے یہ نیکی کر لی ہوئے یہ تو آگے نکل جائیں گی. یا فار دیٹ میٹر چلیں باقیوں کو دنیا میں بھی جو دیکھ رہے ہیں نیک لوگوں کو وہ بھی. اور جب قرآن بھی پڑھتے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے بھی پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں ایسا آتا ہے کہ کمپٹیشن کیا ہے، یہ چیز ہے جس میں کمپٹیشن کرنا چاہیے، اس میں ہم آگے بڑھ جائیں. اللہ ہم نماز کے اندر میری تو نماز بہت بری ہے، اس میں تو میں پیچھے رہ رہی ہوں، میرا تو صدقہ ویسا نہیں ہے، میرے تو روزے ہی ویسے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے، میرے تو اولاد کے ساتھ ہم مل کے ہمارا قرآن پڑھنا اور قرآن کے راستے پہ چلنا وہ ایسا نہیں ہے. یہ دیکھو یہ والے لوگ کیسے زبردست ہیں جو اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں ان لوگوں کو، ہم دوستی کرتے ہی نہیں ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کے راستے میں آگے بھاگ رہے ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. جیسے ہمارا دنیا کا کمپٹیشن ہے اس سے کہیں زیادہ ہم آخرت کے لیے کمپٹیشن کریں، جیسے اللہ نے کہا ہے کہ جو ہے نا یہ چیز ہے جس کے لیے کمپٹیشن کرنے والوں کو کمپیٹ کرنا چاہیے. اور اس دن جو ہے ملاوٹ ہوگی کس چیز کی، جو ہے وہ جنت کے جو وہ نہریں ہیں اس میں جو ملاوٹ ہے تسنیم کی ہوگی، جو ایک چشمہ ہے جو پیئیں گے اس سے مقرب لوگ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے تھے وہ ہنستے تھے ان لوگوں سے جو ایمان لگائے تھے، مذاق اڑاتے تھے جب گزرتے تھے ان کے پاس سے آپس میں تو کیا آنکھوں سے اشارے کرتے تھے. جب وہ لوٹتے تھے اپنے گھروں کی طرف تو وہ لوٹتے تھے دل لگی کرتے ہوئے، اور جب وہ کافر دیکھتے تھے مسلمانوں کو تو کہتے تھے بے شک یہ لوگ تو یقیناً گمراہ ہیں، حالانکہ نہیں بھیجے گئے تھے وہ ان پر نگران بنا کر. چنانچہ آج وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ کافروں پر ہنس رہے ہیں، تختوں پر بیٹھے نظارہ کرنے والے ہیں. کیا بدلہ دے دیا گیا کافروں کو اس کا جو وہ کیا کرتے تھے. سورۃ الانشقاق. جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ کان لگائے گا اپنے رب کے حکم سے اور
یہی اس کا حق ہے. آپ دیکھیں آسمان بھی کتنی اللہ کی بات مانتا ہے. اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور باہر پھینک دے گی وہ کچھ جو کچھ اس کے اندر ہے اور وہ خالی ہو جائے گی اور وہ کان لگائے گی اپنے رب کے حکم سے, اور اس کا حق بھی یہی ہے کہ وہ کان لگائے. ہم کان لگاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی طرف. ہم اس طرح اللہ کی بات مانتے ہیں جیسے زمین و آسمان مانتے ہیں. ہمارا کیا اسٹیٹس ہے ذرا زمین و آسمان کے برابر میں؟ ذرا اپنا کمپٹیشن کر لیں کہ میں کہاں ہوں اور زمین اور آسمان کہاں ہے. یہ اتنی بڑی زمین بھی اللہ ہی کی بات مانتی ہے, میری اور آپ کی بات نہیں مانتی کہ جلدی چل پڑے, جلدی گرمی ختم ہو جائے, گرمی آنے لگ جائے, دن بڑے ہو جائیں, راتیں چھوٹی ہو جائیں, رات بڑی ہو جائے, دن چھوٹی ہو جائے. میری آپ کی بات نہیں مانتی, یہ آسمان میری اور آپ کی بات نہیں مانتا. تو ہم کون ہیں کہ ہم اللہ کی بات نہیں مانتے یا اس کی بات کی طرف یا اس کے قرآن کی طرف کان نہیں لگاتے؟ اللہ تو ہمیں معاف کرتے. اے انسان بلا شبہ تو محنت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف, خوب محنت, پھر تو ملنے والا ہے اس سے. دیکھیں دنیا کیسے ایک اسٹرگل ہے نا, مسلسل میں کہتے ہیں ایک سٹیج کے بعد ایک سٹیج اسٹرگل ہے. ہم اپنے اس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بچے کو دیکھ کے کہتے ہیں اللہ کتنے مزے کی زندگی ہے نا اس کی, کاش وقت ریورس ہو اور ہم ادھر چلے جائیں. حالانکہ اس وقت کی چیزیں وہ بھی اسٹرگل لگ رہی ہوتی ہیں. اس وقت بچے کو ہوتا ہے میں بڑا ہو جاؤں, میری زندگی تو بہت اسٹرگل ہے, امی ابو کتنی عیاشی کر رہے ہیں. اور دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یہ اسٹرگل ہی اسٹرگل ہے, ہر سٹیج ایک اسٹرگل ہے. اور اس کے بعد تم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے تو اسی اسٹرگل کے اندر, انہی کاموں کے اندر اپنی تیاری کرنی ہے. پھر رہا وہ جو دیا گیا اپنے نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں, تو ان قریب اس کا محاسبہ کیا جائے گا. کیسا؟ آسان حساب کی صورت میں. اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف ہنسی خوشی. جیسے دنیا میں کسی کو کامیابی ملتی ہے تو کیسے اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ اس کو بتا دوں, اس کو بتا دوں, ہنسی خوشی ساری دنیا کو بتاؤں. اور رہا وہ جو دیا گیا اپنا نامہ اعمال اپنی پیٹھ کے پیچھے سے, تو ان قریب وہ پکارے گا ہلاکت کو, داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں. بے شک وہ تھا اپنے گھر میں رہنے والوں میں ہنسی خوشی. بے شک وہ سمجھا تھا کہ وہ ہرگز نہیں لوٹے گا اپنے رب کی طرف. ہاں کیوں نہیں, یقیناً اس کا رب تو خوب دیکھنے والا ہے. بس نہیں, میں قسم کھاتا ہوں شفق یعنی شام کی سرخی کی اور رات کی, اس کی جو کچھ وہ جمع کرتی سمیٹتی ہے, اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے. ضرور بالضرور تم چڑھتے جاؤ گے ایک حالت کے بعد دوسری حالت. دیکھیں ایسے ہی نہیں ہے, ہم دنیا کے ایک فیز کے بعد فیز پہ گزرتے ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں. تو کیا ہوا ان کو کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن تو وہ سجدہ نہیں کرتے, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں. اور اللہ خوب جاننے والا ہے اس کو جو سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں یعنی چھپاتے ہیں. بس آپ خوشخبری سنا دیں انہیں دردناک عذاب کی, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا, ان کے لیے اجر ہے نا ختم ہونے والا. سورۃ البروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے پرچوں والے آسمان کی اور وعدہ دیے ہوئے دن کی اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے ہوئے کی. مارے گئے خندقوں والے جو آگ تھی ایندھن والی جب وہ اس میں بیٹھے تھے, اور وہ اس پر جو وہ کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ مشاہدہ کرنے والے تھے. اب یہ ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان کو بڑی سخت اذیت دی, آگے جلائیں اس کے اندر خندقیں کھود کر, اور جو مومن تھے ان کو خندقوں میں اس آگ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے وہ کیا, ان کو عذاب کے طور پہ ان کو وہ کیا, پنش کیا اس آگ کے ساتھ, اور آگ کے اندر انہیں دھکے دیے. اور نہیں انتقام لیا انہوں نے ان سے مگر یہ اس بات سے کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر جو بڑا زبردست نہایت قابل تعریف ہے, اور جو کہ اسی کے لیے بادشاہی آسمانوں و زمینوں کی, اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو, اور انہوں نے توبہ نہیں کی, تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ, اتنی بڑے غلط کام کے بعد کہ مومنین کو آگ میں جو ہے نا, آگ کا مطلب آزمائش میں ڈالا اور آگ سے انہیں پنش کیا, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ توبہ نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے, وہ بھی اس برے عمل اتنے بڑے غلط کام کے بعد بھی توبہ کر سکتے تھے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے, ان کے لیے ایسے باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں, یہی بہت بڑی کامیابی ہے. بے شک میرے رب کی پکڑ تو یقیناً بہت سخت ہے. بے شک وہی پہلی بار پیدا کرنے والا ہے, وہی دوبارہ پیدا کرے گا, وہی بہت بخشنے والا بہت محبت کرنے والا ہے, عرش والا بڑی شان والا ہے, کر گزرنے والا ہے اس کو جو وہ چاہتا ہے. کیا آئی ہے ان کے پاس لشکروں کی بات یعنی فرعون اور سمود کی, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں, اور اللہ ان کے پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے. بلکہ وہ قرآن ہے بڑی شان والا, لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. سورۃ الطارق. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قسم ہے آسمان کی رات کو ظاہر ہونے والے کی، اور آپ کیا جانیں رات کو ظاہر ہونے والا کیا ہے، او چمکنے والا ستارہ ہے، نہیں ہر نفس مگر اس پر ایک حفاظت کرنے والا ہے، یعنی ایک حافظ فرشتہ ہے جو دیکھ رہے ہیں ہم کیا عمل کر رہے ہیں۔ بس چاہیے کہ انسان دیکھے اسے کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا، وہ پیدا کیا اچھلنے والے پانی سے، وہ نکلتا ہے پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے، بے شک وہ اس کے لوٹانے پر ضرور قادر ہے۔ جس دن جانچے جائیں گے دلوں کے بھید، تو نہیں ہوگی ان کے لیے کوئی قوت اور نہ کوئی مددگار۔ قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برسانے والا ہے، اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے، بے شک وہ قرآن یقیناً کلام ہے فیصلہ کرنے والے کا، اور نہیں ہے وہ ہرگز خزی مذاق۔ بے شک وہ لوگ جو تدبیر کر رہے ہیں ایک تدبیر، اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں ایک تدبیر، تو مہلت دیجئے کافروں کو، مہلت دیجئے دینا تھوڑی سی۔ سورۃ الاعلیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی بیان کرے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بہت بلند ہے، جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک بنا دیا، جس نے اندازہ کیا پھر ہدایت دی، وہ جس نے نکالا زمین سے چارہ پھر اس نے کر دیا اس کو سیاہ کوڑا۔ ان قریب ہم پڑھائیں گے آپ کو تو آپ نہیں بھولیں گے اسے، پھر مگر جو اللہ چاہے، بے شک وہ جانتا ہے ظاہری بات کو اور جو چھپی ہوئی ہے، اور ہم سہولت دیں گے آپ کو آسان رستے کی، تو آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع دے۔ ان قریب نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے۔ دیکھیں اگین انعمت علیہم کی کیریکٹرسٹکس، وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں قرآن سے، اور دور رہے گا اس سے بدبخت تو داخل ہوگا بڑی آگ میں، پھر نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ یقیناً کامیاب وہ ہوا جو پاک ہو گیا۔ کیا مطلب پاک ہونے کا؟ کہ اس نے نفس کا، اپنے اعمال کا انالیسس کیا، اور انالیسس کر کے اپنی اصلاح کی کہ مجھے یہ کام چھوڑ دینے چاہیے برے کام، اور یہ اچھے کام کر دینے چاہیے، اور اس نے یاد کیا اپنے رب کے نام کو، پھر نماز پڑھی، اطاعت کے کام کیے، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو کس کو؟ دنیاوی زندگی کو، حالانکہ آخرت بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ سورۃ الغاشیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آئی ہے آپ کے پاس اس ڈھم دینے والی قیامت کی خبر؟ کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، عمل کر کے تھکنے والے ہوں گے، وہ داخل ہوں گے بھڑکتی آگ میں، وہ پھیلائے جائیں گے کھولتے ہوئے چشمے، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا مگر خاردار جھاڑی، نہ موٹا کرے گا نہ فائدہ دے گا بھوک سے۔ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، بلند جنت میں ہوں گے، نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات، اس میں ایک چشمہ جاری ہوگا، اس میں تخت ہوں گے اونچے اونچے، اور آپ خورے کرینے سے رکھے ہوں گے، اور گاؤ تکیے کی تاروں میں ہوں گے، اور مخلی قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ تو کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف کیسے وہ پیدا کیے گئے، اور آسمان کی طرف کیسے وہ بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کیسے وہ گاڑے گئے۔ اللہ میں ایسا بنا دے ہم جب کوئی جانور دیکھیں ہم ریفلیکٹیو موڈ میں چلے جائیں گے، یا اللہ یہ تو نے کیسے اونٹ بنائے، کیسے گھوڑے بنائے، کیسے گائے بنائے، کیسے یہ خرگوش بنائے، کیسے یہ جو ہے بکریاں بنائیں، اور یہ آسمان یہ اللہ نے کیسے بلند کیا، یہ پہاڑ اللہ نے کیسے گاڑ دیے، اور یہ زمین جس پہ ہم چلتے ہیں اپنی گاڑیاں چلاتے ہیں اللہ نے کیسے بچھا دی۔ بس آپ نصیحت کریں، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں، نہیں آپ ان پر کوئی داروغہ، مگر یہ کہ جس نے روگردانی کی اور کفر کیا تو عذاب دے گا اسے بہت بڑا عذاب۔ بے شک ہماری ہی طرف اس کا لوٹنا ہے، پھر بے شک ہماری ہی طرف ہے ان کا حساب۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آدھا وارہ ہو گیا۔ اب یہ مجھے جو ہے نا جو لگ رہا ہے کہ کیونکہ ہم نے کافی ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کر دیا تھا اس کے اندر، اسٹارٹ کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا مائنڈ سیٹ اور وہ اسپینڈ کرنے میں، تو اب چونکہ 50 منٹس ہو گئے ہیں تو ہم یہیں پر جو ہے وہ اس کو پاز کرتے ہیں، اور انشاءاللہ مصباح القرآن کا یہ جو پارہ 30 ہے اس کا ہم پارٹ 2 انشاءاللہ اس کے بعد کنٹینیو کریں گے۔ تو جو ہے وہ دوسرے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا جو ہے نا اور اس وہ کیا جو ہے اس کو ریوائز کیا، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس پر ایسا عمل کریں جس پر عمل کرنے کی توفیق، مطلب اس پر عمل کرنے کا جیسا حق ہے، اور ہمیں آپ یہ توفیق عطا فرمائیں کہ یہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ صرف قرآن کے اندر ہی مطلب ہمارے بند ہونے کے مائنڈ سیٹس نہ ہوں کہ جس وقت ہم قرآن کھولیں بس اس وقت ہمیں یاد ہے، جس وقت ہم قرآن کو بند کریں تو ہم ایسے ہو جائیں کہ اچھا وہ بات کہاں تھی اور بالکل اس کو بھول جائیں، بلکہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ دن اور رات کو اس جو ہے نا قرآن کو جو ہے اس کی تلاوت کریں، اس کو یاد رکھیں، اور دنیا سے اس کو اپنی کنیکٹ کر کے چلیں، کہ یہ نہ ہو کہ جو ہے نا کہ دنیا ہماری بس ہم قرآن کو بند کریں تو ہم کسی اور میٹرکس کے اندر اور کسی اور دنیا کے اندر چلے جائیں، اور جب ہم قرآن پڑھیں تو ہم کسی اور دنیا میں آ جائیں
جائے، بلکہ یہ کہ یہ دونوں کنیکٹڈ ہو، قرآن سے باہر بھی ہمیں قرآن یاد آئے اور قرآن پڑھ کے بھی ہمیں اپنی دنیا یاد آئے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے جیسا بنا دے جیسا آپ نے ہمیں بنایا، جو اپنے نفس بتایا ہے کہ جو اپنے نفس کو جو ہے وہ بری خواہشات سے جو ہے وہ روکتے ہیں، ایکسیسو سے بھی، چاہے وہ چیز حلال بھی ہو لیکن اس کے ایکسیس میں پڑ جانے سے اور خواہشات میں پیچھے پڑ جانے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ آپ کے سامنے کھڑے ہونے کے دن کو وہ یاد رکھتے ہیں کہ اس طرح ہم آپ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے، جیسے ہم نماز میں آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ویسے وہ دن آ جائے گا۔ یا اللہ ہمیں اس دن کے لیے ایسی بہترین تیاری کرنے والا بنا دے جیسا اس دن کی تیاری کرنے کا حق ہے، ہمیں اپنی ویسی اطاعت کرنے والا بنا دے جیسا اطاعت کرنے کا حق ہے۔ اور یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم آپ سے ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم آپ سے ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں ہم آپ سے ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت کے قریب لے جائے، قول میں بھی اور عمل میں بھی، اور ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جو ہمیں جہنم سے جو ہے وہ ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جو ہمیں جہنم سے قریب کر دے، قول میں بھی اور عمل میں بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔